ایرانی ڈرونز نے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ایران کی جنگ میں کافی اہم کردار ادا کیا ہے۔ ایک طرح سے کہا جائے تو دنیا کو حیران کر دیا ہے، کیونکہ اس قسم کی جنگ میں اتنے چھوٹے ڈرونز کا اتنا بڑا کردار ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا۔ اب اہم سوال یہ ہے کہ 40 برس سے پابندیوں کا شکار ملک بین الاقوامی تنازعات میں کھیل کے اصولوں کو بدلنے میں کامیاب ہوا کیسے؟ کون سی بنیادی قدریں اور عوامل تھے جنہوں نے اسے ڈرون ٹیکنالوجی کے شعبے میں یہ کامیابی دلائی؟ ایسے ہی بہت سے اہم سوالوں کے جواب بی بی سی نیوز کے احمد راوبہ کی اس تحریر میں شامل ہیں۔ انہیں میں یعنی سمرا فاطمہ آپ تک لے کر آئی ہوں بی بی سی ریڈز میں۔ آپ سن رہے ہیں بی بی سی ریڈز۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایرانی ڈرونز کا پہلا تذکرہ برسوں پہلے اسرائیل کے ساتھ لبنان کی سرحد پر حزب اللہ کی سرگرمیوں سے متعلق فوجی رپورٹس میں سامنے آیا تھا؟ پھر عسکری ماہرین نے یمن میں حوثیوں کے زیر استعمال ڈرونز کا سرا بھی ایرانی صنعت سے جوڑا۔ البتہ ستمبر 2022 میں دنیا اس وقت حیران رہ گئی جب یہ انکشاف ہوا کہ ایران روسی فوج کو ڈرون ٹیکنالوجی فراہم کر رہا ہے۔ اس سے کچھ ہی عرصے پہلے جرینیم 2 یعنی شاہد 136 نامی ڈرونز کی ابتدائی تصویر یوکرین کے دارالحکومت کیف کی فضاؤں میں منڈلاتے ہوئے منظر عام پر آ چکی تھی۔ یہ دراصل 1979 کے بعد عائد کی گئی پابندیاں ہی تھیں جنہوں نے ایرانی قیادت کو اپنے ملک میں دستیاب امکانات پر غور کرنے، مشکلات سے نکلنے کے راستے تلاش کرنے اور درست فیصلے کرنے پر مجبور کر دیا۔ انہی پابندیوں نے ایرانی قیادت کو اپنے ملک کے انجینئرز پر اعتماد کرنے پر آمادہ کیا۔ پابندیوں کی وجہ سے ایران نے بیرون ملک سپلائی نیٹ ورک قائم کرنے کی کوشش کی تاکہ ضروری ساز و سامان اور پرزجات حاصل کیے جا سکیں۔ بعض مواقع پر انہوں نے سول ٹیکنالوجی کا بھی سہارا لیا، لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ محدود وسائل کی موجودگی میں ایرانیوں نے واضح حکمت عملی کو صبر، استقامت اور تسلسل کے ساتھ عملی جامہ پہنایا اور یہی ان کی کامیابی کی اصل بنیاد بنی۔ جنوری 1979 میں جب شاہ محمد رضا پہلوی ملک چھوڑ کر روانہ ہوئے تو اپنے پیچھے ایک ایسی فوج چھوڑ گئے جو اسلحے کے اعتبار سے خطے کی سب سے طاقتور فوج سمجھی جاتی تھی۔ ایرانی فضائیہ اس وقت F-14 ٹام کیٹ، F-4 فینٹم اور F-5 ٹائیگر جیسے جدید طیاروں سے لیس تھی۔ اس دور میں عسکری ساز و سامان کے لحاظ سے ایرانی فوج امریکہ، سوویت یونین، برطانیہ اور فرانس کے بعد دنیا میں 5ویں نمبر پر تھی۔ خاص طور پر ایرانی فضائیہ، جو کہ جرمن، چینی اور اسرائیلی فضائیہ سے بھی زیادہ جدید سمجھی جاتی تھی، کیونکہ اس کے پاس F-14 ٹام کیٹ جیسے طیارے موجود تھے جو اس وقت دنیا کے جدید ترین جنگی طیاروں میں شامل ہوتے تھے۔ البتہ ان طیاروں کی آپریشن اور دیکھ بھال کا دار و مدار بڑی حد تک ایران میں تعینات امریکی ٹیکنیشینز اور انجینئرز پر تھا، جبکہ اسپیئر پارٹس براہ راست امریکی کمپنی گرومن فراہم کرتی تھی۔ یوں ایرانی فضائیہ کا انحصار مکمل طور پر امریکی عسکری اور صنعتی نظام پر تھا۔ شاہی حکومت کے خاتمے کے بعد ایرانی فوجی قیادت یا تو ملک چھوڑ گئی، قتل کر دی گئی یا قید میں ڈال دی گئی۔ امریکی ٹیکنیشینز اور انجینئرز ایران سے روانہ ہو گئے اور امریکی کمپنیوں نے نئی حکومت سے تعلقات منقطع کر لیے۔ نتیجتاً ایران نے جو اربوں ڈالر مالیت کے طیارے خریدے تھے وہ دیکھ بھال اور پرزجات کی عدم دستیابی کے باعث محض ناکارہ دھات بن کر رہ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ کچھ ایسا ہی ایران میں بھی ہوا۔ ستمبر 1980 میں عراقی افواج نے ایرانی سرزمین پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے درمیان ایک نہایت خونریز جنگ شروع ہوئی جو 8 سال تک جاری رہی۔ اس جنگ میں قتل و غارت اور تباہی کے بدترین طریقے استعمال کیے گئے، جن میں کیمیائی ہتھیار بھی شامل تھے۔ اس طویل اور ہولناک جنگ میں تقریباً 10 لاکھ افراد ہلاک ہوئے۔ جنگ کے ابتدائی مراحل میں عراقی افواج کو فضائی برتری حاصل رہی، جس کے باعث انہیں نمایاں کامیابی ملی۔ عراقی فوج نے سوویت یونین سے ریکنیسنس ایئر کرافٹ یعنی جاسوسی طیارے خریدے اور وہاں حاصل کردہ سیٹلائٹ تصاویر کی مدد سے ایرانی افواج کی پوزیشنز کی نشاندہی کی
اور ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھی، جس سے انہیں میدان جنگ میں واضح برتری حاصل ہوئی۔ دوسری طرف ایرانی افواج ایک ایسی جنگ لڑ رہی تھی جس کے لیے ان کے پاس نہ واضح ویژن تھا اور نہ ہی ضروری عسکری صلاحیت۔ وہ نہ تو ان جدید امریکی طیاروں کو فعال کر پائے جو امریکیوں کے رخصت ہونے کے بعد گراؤنڈ کر دیے گئے تھے، اور نہ ہی اس ٹیکنالوجی کو خرید سکے جو اپنے دفاع کے لیے ناگزیر تھی، کیونکہ ان پر سخت بین الاقوامی پابندیاں عائد تھیں۔ ایران کو ایک ایسی جنگ لڑنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کی اشد ضرورت تھی جو اس کے وجود کے لیے خطرہ بن چکی تھی، لیکن معاشی پابندیوں نے اسے عالمی منڈی میں یہ ٹیکنالوجی خریدنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا۔ چنانچہ ایرانی قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ دوسروں سے ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے بجائے خود ایجاد کریں گے اور خود تیار کریں گے۔ خیال بالکل سادہ تھا، اگر دشمن کی پوزیشن اور نقل و حرکت جاننے کے لیے سرحد کے پار جاسوسی طیارے نہیں بھیجے جا سکتے تو کیوں نہ چھوٹے ریموٹ سے کنٹرول ہونے والے آلات استعمال کیے جائیں۔ یہ نہ صرف سستے تھے بلکہ ان کا سراغ لگانا بھی مشکل تھا اور وہ قیمتی معلومات فراہم کر سکتے تھے۔ ایرانیوں نے سن 1981 کے اوائل میں ہی ان چھوٹے آلات پر کام کرنا شروع کر دیا۔ ان پر کیمروں کی تنصیبات کا خیال زیر غور آیا۔ اس منصوبے کی بنیاد اصفہان یونیورسٹی میں رکھی گئی، جہاں طلباء اور انجینئرز نے مل کر اس خیال کو عملی شکل دینے کا کام شروع کیا۔ انہوں نے ان آلات کے ڈیزائن، تیاری، آزمائش اور بہتری کے مراحل طے کیے اور بالآخر ابتدائی نمونے تیار کر کے پاسداران انقلاب کے عسکری حکام کے سامنے پیش کیے۔ یونیورسٹی میں قائم ایک معمولی سی ورکشاپ جہاں عزم سے مسلح نوجوان آیا کرتے تھے۔ یہ وہ نوجوان تھے جو جہاد تعمیر اور یونیورسٹی جہاد جیسے تصورات پر یقین رکھتے تھے، جنہیں اسلامی انقلاب کے بعد ملک کی قیادت نے بطور قومی نصب العین اپنایا تھا۔ برسوں کی کوششوں، بار بار کی ناکامیوں اور مسلسل جدوجہد کے بعد اصفہان کی اسی یونیورسٹی ورکشاپ میں یہ نوجوان ڈیزائن تیار کرتے اور پھر ان کے تجربات کرتے۔ ان میں ایک سویلین پائلٹ جس کا نام فرشید تھا، دوسرا سعید نامی فزکس کا طالب علم اور تیسرا مسعود زاہد نامی پیشہ ور سونار تھا۔ جب پہلی مرتبہ انہوں نے اپنا ابتدائی نمونہ فوجی حکام کے سامنے پیش کیا تو بعض افسران نے اس خیال کا مذاق بھی اڑایا۔ یہ ماڈل کسی بچے کے کھلونے سے زیادہ معلوم نہیں ہوتا تھا، جو نہایت غیر معمولی اشیاء سے تیار کیا گیا تھا۔ اس کا فیول ٹینک ایک طبی آئی وی بیگ تھا، جبکہ اس کا فین یا پنکھا مکمل طور پر ہاتھ سے تیار کیا گیا تھا۔ سن 1983 میں محاذ جنگ سے تقریباً 40 کلومیٹر دور وہی کھلونا یعنی یہ چھوٹا سا طیارہ پہلی بار عراقی فوجی پوزیشن کے اوپر پرواز کرنے میں کامیاب ہوا۔ یہ طیارہ واضح اور قابل استعمال تصاویر کے ساتھ واپس لوٹا، جن میں عراقی فوجی تنصیبات صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کامیابی کے بعد تھنڈر بٹالین کے قیام اور ایک باقاعدہ ڈرون پروگرام کے آغاز کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ یہ پروگرام اصفہان یونیورسٹی کی ایک طالب علمانہ ورکشاپ سے نکل کر پاسداران انقلاب کے فوجی کمانڈروں کے زیر نگرانی آ گیا۔ ان طیاروں کی تیاری کرنے کے لیے درکار پرزجات حاصل کرنے کی خاطر پروگرام کے منتظمین کو ملک پر عائد پابندیوں کو توڑتے ہوئے عالمی منڈیوں تک رسائی حاصل کرنا پڑی۔ پاسداران انقلاب نے دبئی میں کمپیوٹر کا ایک نیٹ ورک قائم کیا اور سنگاپور میں موجود ثالثوں کے ذریعے درجنوں ممالک سے پرزجات علیحدہ حالت میں خریدے۔ یہ پرزے بعد ازاں اصفہان منتقل کیے گئے، جہاں ان کی اسمبلنگ کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ یوکرین میں مار گرائے گئے شاہد 136 ڈرون میں امریکی ساخت چپس پائے گئے۔ ڈرونز نے جاسوسی کے میدان میں اپنا لوہا منوایا اور سن 1983 کے بعد کئی فیصلہ کن مارکوں میں ایرانی افواج نے عراقی فوج کے خلاف ان کا استعمال کیا۔ سن 1987 سے رات بٹالین کے انجینئرز اور فوجی اہلکار اس خیال پر بھی کام کر رہے تھے کہ ڈرونز کو محض جاسوسی کے بجائے حملہ آور ہتھیار کے طور پر تیار کیا جائے۔ اگر کوئی ڈرون دشمن کی پوزیشن کے اوپر پرواز کرتے ہوئے ان کی نقل و حرکت کی فلم بنا سکتا ہے تو مسلح کیے جانے کی صورت میں وہ انہیں نشانہ بنا کر تباہ بھی کر سکتا ہے۔ البتہ اس کے لیے بالکل مختلف نوعیت کی صلاحیتیں اور ٹیکنالوجی درکار ہوتی ہیں، جسے بعد میں رات بریگیڈیئر نے ترقی دے کر مہاجر نامی جنگی ڈرون کی صورت میں پیش کیا۔ سن 1988 میں ایران ان اولین ممالک میں شامل تھا جنہوں نے مسلح اور بغیر پائلٹ فضائی گاڑیاں یعنی UAVs جو آج ڈرونز کہلاتے ہیں میدان جنگ میں استعمال کی۔ اگرچہ آج امریکہ، ترکی اور اسرائیل اس صنعت میں نمایاں نام سمجھے جاتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ایران اس میدان میں ابتدائی پیش روؤں میں شامل تھا۔
सन 1988 में ईरानी ड्रोन डिज़ाइन के एतबार से निहायत इब्तदाई नौइयत के थे, जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा परवाज़ की हद 50 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं थी। मगर 2026 तक ईरान ऐसे जदीद ड्रोन्स तैयार कर चुका था जो ईरानी सरजमीन से परवाज़ करके कई ममालिकी फ़ज़ाई हुदूद अबूर करते हुए इसराइल में अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते थे। दर हकीकत इसराइल हत्ता कि अमरीका से भी पहले वो पहला मुल्क था जिसने फ़ौजी मकासद के लिए बगैर पायलट ड्रोन्स यानी UAVs का इस्तेमाल किया। उसने सन 1973 की जंग में उन्हें मिस्री फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को धोखा देने और ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइलों को नाकारा बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। यही उसूल बाद में ईरानी ड्रोन प्रोग्राम के जिम्मेदारों ने भी अपनाया और इसे मज़ीद तरक्की दी। इसी तरह सन 1982 में लेबनान पर इसराइली हमले के दौरान इसराइल ने स्काउट और मास्टिफ ड्रोन्स को जासूसी के लिए और वादी बका में शामी मिसाइल बैटरियों की निशानदेही और उन्हें निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया। ये वाक़या मुसल्लह तनाज़ात की तारीख में जंगी ड्रोन्स के अमली और मुअस्सर इस्तेमाल का पहला वाज़ेह मुज़ाहरा समझा जाता है। इस दौरान ईरानी माहिरीन ने लेबनान में होने वाली पेशरफ्त पर भी गहरी नज़र रखी। हिज़्बुल्लाह में मौजूद उनके इत्तेहादियों ने इसराइली ड्रोन्स के बारे में दुरुस्त और तफसीली मालूमात इकट्ठी करने में उनकी मदद की। इन मालूमात की बुनियाद पर यह नतीजा अख़ज़ किया गया कि इसराइली ड्रोन्स इतने ज़्यादा पेचीदा नहीं हैं कि तेहरान और असफ़हान की जमात में मौजूद ईरानी माहिरीन और इंजीनियर्स उनकी नकल तैयार न कर सकें। अस्करी तज्ज़ियाकारों ने मुतअद्दिद रिपोर्ट्स में निशानदेही की है कि इब्तदाई ईरानी ड्रोन मॉडल्स में इसराइली स्काउट और मास्टर ड्रोन से काफ़ी मुमासलत पाई जाती है। उनके मुताबिक ईरानी इंजीनियर्स ने उन खुसूसियात के लिए इसराइली ड्रोन से तहरीक हासिल की। सन 1970 की दिहाई से ये तस्वर आम रहा है कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी पर मुबनी हथियार ही सबसे ज़्यादा कीमती और मुअस्सर होते हैं। एक गाइडेड मिसाइल जो 1000 किलोमीटर के फासले से दुरुस्तगी के साथ हदफ को निशाना बनाए 100 ऐसे हथियारों से कहीं ज़्यादा बेहतर समझा जाता है जो गाइडेड ना हो। ईरानियों ने इस अस्करी मसावात में एक नया तस्वर शामिल किया। अगर उनका मुल्क तकनीकी तरक्की में अपने मुखालिफिन का मुकाबला नहीं कर सकता तो फिर उसे तादाद और मुआशी लागत में मुकाबला करना होगा। यही वो बुनियादी तस्वुर है जिस पर ईरानी ड्रोन प्रोग्राम की बुनियाद रखी गई। अगर एक ड्रोन तैयार करने पर तकरीबन $20,000 लागत आती है तो दुरुस्तगी के लिहाज से $20 लाख मालियत वाले क्रूज मिसाइल का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन अगर 100 ड्रोन्स एक साथ भेजे जाएं तो मुखालफिन को उन्हें मार गिराने के लिए कम से कम 100 क्रूज मिसाइल इस्तेमाल करना पड़ेंगे और मुमकिन है इससे भी ज्यादा। ड्रोन्स को बुनियादी तौर पर इंतहाई दुरुस्तगी या शदीद तबाही के लिए नहीं बल्कि दुश्मन के दिफाई निज़ाम को थकाने, ख़त्म करने और उसके माली वसाइल पर दबाव डालने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ईरानी हमले तवील अरसे तक जारी रह सकते हैं क्योंकि ये दुश्मन के मिसाइल दिफाई निज़ाम के मुकाबले में 10 से 20 गुना कम लागत रखते हैं। एक सादा हिसाब के मुताबिक 100 ड्रोन्स लॉन्च करने पर हमला आवर रियासत को तकरीबन $20 लाख खर्च करना पड़ते हैं। इसके बरअक्स अपने मफादात के दिफा के लिए खड़ी रियासत को उन ड्रोन्स को मार गिराने के लिए यानी इंटरसेप्ट करने के लिए $200 मिलियन मालियत के जदीद मिसाइल इस्तेमाल करना पड़ते हैं, चाहे इन ड्रोन से होने वाला नुकसान कितना ही कम क्यों ना हो। ड्रोन्स की एक और अहम बर्तरी ये है कि उन्हें रडार के जरिए शिनाख्त करना मुश्किल होता है क्योंकि वो कम रफ्तार से और निचली परवाज की सतह पर परवाज करते हैं। मजीद ये कि जब ड्रोन्स को एक ही वक्त में बड़ी तादाद में रवाना किया जाए तो वो दिफाई निज़ाम पर हद से ज़्यादा दबाव डाल देते हैं, जिसके नतीजे में बाज़ औक़ात ये निज़ाम तमाम ड्रोन्स को रोकने में नाकाम हो जाता है। BBC रीड्स के जरिए हमारी यही कोशिश है कि BBC उर्दू की वेबसाइट की वो स्टोरीज जिनमें ऑडियंस की दिलचस्पी ज़्यादा नज़र आती है उन्हें और भी ज़्यादा लोगों तक क्यों ना पहुँचाया जाए। तो हम पढ़ें और आप सुनिए और अपने दोस्तों और साथियों को भी सुनाइए।